سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کا املا آپ کو لکھنا ہے۔ املا لکھنا ہے مطلب آپ کے ٹیچر آپ کو یہ الفاظ کہیں گے اور آپ کو جو ہے اسے لکھنا ہوگا۔ پہلا ہے مناجات، دوسرا حضرت عثمان، تیسرا خوار، چوتھا طعنہ۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھنی ہے۔ شجر کا اشجار، سبب کا اسباب، ورق کا اوراق، چوتھا غرض کا اغراض۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ سے پہلے سابقہ بے لگا کر نئے الفاظ بنائیں۔ بے جمع ایمان، بے ایمان، بے جمع عمل، بے عمل، دوسرا بے جمع حیا، بے حیا، چوتھا بے جمع خبر، بے خبر۔ سوال نمبر 4، درج ذیل فقروں کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا تیرنے والا، تیراکی، کاشتکاری کرنے والا، کاشتکار۔ پانچواں سوال، مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ قوسین کی مدد سے لکھیے۔ پہلا کھاتی، سکھاتی، بجھاتی، دوسرا وفا، جفا، ندا۔ سوال نمبر 6، لفظ مشتری سے کم از کم 4 بامعنی الفاظ بنائیں۔ پہلا رش، دوسرا شیر، تیسرا شر، چوتھا شرم۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ میں چھپے الفاظ تحریر کیجیے۔ پہلا رسوا میں سیوا، ذلیل میں لیل۔ سوال نمبر 8، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا سوگ منانا یعنی غم کا اظہار کرنا، جملہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی نے کئی مہینوں تک سوگ منایا۔ دوسرا پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا، جملہ اکرم غلطی کرنے کے بعد بہت شرمندہ ہوا۔ سوال نمبر 9، مندرجہ ذیل صفت کو اس میں کیفیت میں تبدیل کیجیے۔ پہلا آوارہ کا آوارگی، محنت کا محنتی، تیسرا کشا کا کشادگی، آہستہ کا آہستگی۔ سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل کی تعریف لکھیے۔ حمد، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ مقطع، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے سوالات و جوابات۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ آنے والے دنوں کے سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ بائے۔